ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے اصطلاحات شرعیہ یعنی شریعت کی بولی میں بولے جانے والے الفاظ میں سے کچھ بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے فرض اور واجب کے سلسلے میں بیان کیا اور ان کے مقابل میں کیا ہے اس کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب تیسرے نمبر پر سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کو سنن ہدا یا سنن الہدا بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ جس کا کرنا ضروری ہے، اس کے ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے، جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی ترک بھی کیا ہو، اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر بھی اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عتاب ہوگا، اور اس کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا یعنی ہمیشہ چھوڑنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب جہنم ہوگا، یعنی جہنم کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ سنت مؤکدہ یہ حکم میں قریب واجب ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پر سنت مؤکدہ تھا جس کا میں نے حکم بیان کیا۔ اس کے مقابل میں یعنی اس کا اپوزٹ اطاعت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اطاعت کا کیا حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں اطاعت جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا ثواب ہے، کبھی کبھار کرنے والا بھی لائق عتاب، عتاب کا معنی عذاب کی دھمکی، اور ہمیشہ کرنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب ہے۔ فعل اطاعت یہ مقابل ہوتا ہے سنت مؤکدہ کا، اور سنت مؤکدہ مقابل ہوتا ہے فعل اطاعت کا۔ یہ تیسرے نمبر کا بیان مکمل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اب چوتھے نمبر پر سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کو سنن زوائد یا سنن الزوائد بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں سنت غیر مؤکدہ جس کو کرنے والا ثواب پائے گا، ثواب پائے گا، اور جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اسے چھوڑ بھی دیا ہو۔ یہ سنت نظر شرع میں یعنی شریعت کی نظر میں ایسی مطلوب ہے، یعنی شریعت اسے ایسی چاہتی ہے کہ اس کے ترک کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی قسم کا عتاب یا عذاب نہیں ہے۔ یہ چوتھے نمبر پر سنت غیر مؤکدہ کا حکم تھا۔ اب سنت غیر مؤکدہ کے مقابل میں اس کا اپوزٹ مکروہ تنزیہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں مکروہ تنزیہی جس کا کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں، جس کے کرنے پر عذاب بھی نہیں، لیکن اس کی عادت ڈالنا برا ہے۔ اس فعل سے بچنے میں بھی اجر و ثواب ہے، یعنی اس کام سے بچنے میں بھی اجر اور ثواب ہے۔ فعل مکروہ تنزیہی یہ مقابل ہوتا ہے فعل سنت غیر مؤکدہ کا، اور فعل سنت غیر مؤکدہ یہ مکروہ تنزیہی کا مقابل ہوتا ہے۔ فعل کا معنی کام ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں آگے، یہ جو ہے 4 نمبر مکمل ہو گئے۔ اب 5ویں نمبر پر مستحب ہے۔ اب دیکھتے ہیں مستحب کا کیا حکم ہے۔ تو
تو فرماتے ہیں کہ مستحب ہر وہ کام ہے جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو، اس کے ترک پر کسی قسم کی ناپسندیدگی بھی نہ ہو، چاہے اس کام کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو، یعنی اس کام کے کرنے کی طرف مائل فرمایا ہو۔ اکابر علماء امت اسلامیہ نے اسے پسند فرمایا ہو، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اگرچہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہ آیا۔ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر عتاب و عذاب مطلقاً کچھ بھی نہیں، نہ عتاب ہے نہ عذاب ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پانچویں چیز تھی مستحب۔ اب اس کے مقابل میں اس کا اپوزٹ خلاف اولا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تو خلاف اولا کا کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں خلاف اولا اس فعل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا اور اس سے بچنا بہتر تھا، لیکن کر لیا تو مذائقہ بھی نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں۔ یہ فعل خلاف اولا مقابل ہوتا ہے فعل مستحب کا، اور فعل مستحب مقابل ہوتا ہے خلاف اولا کا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ پانچ الفاظ کے مقابل میں کل ملا کر کے 10 اصطلاحیں، 10 الفاظ ہو گئے۔ اب بچا مباح۔ مباح کس کو کہتے ہیں؟ تو مباح وہ کام ہے جس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں یکساں ہو، یعنی برابر ہو، جس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہو اور چھوڑنے میں نہ کوئی عتاب و عذاب ہو۔ تو یہ اصطلاحات یہاں پر مکمل ہوئی، اور آپ حضرات اس کو خوب ذہن نشیں کر لیں، یعنی اس کو یاد کر لیں، زبان یاد کر لیں، تاکہ شریعت کے مسائل سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اس کے یاد رکھے رہنے سے آپ شریعت کے مسائل اچھے سے سمجھیں گے۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کرنے والے علماء سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔